حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب، حضور نے اپنے صحابہ میں جو نوجوان صحابہ تھے، نوجوان صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے وہ نکاح ضرور کیا کرے۔ حضور نے پہلے حکم دیا کہ اگر تم میں نکاح کرنے کی طاقت ہو، خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہو، اور بیوی کو کھلانے کی طاقت ہو، اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہو، تو فوراً نکاح کیا کرو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نکاح کرو گے تو نکاح کی برکت سے کئی سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ نکاح سے تمہاری آنکھیں ہر گندی چیز کو دیکھنے سے محفوظ رہ جائے گی، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، تم گناہوں سے محفوظ رہ جاؤ گے روزے کی اور اس نکاح کی برکت سے۔ اب صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ جو اپنی بیوی کے خرچ کو برداشت کر سکے، تو بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ جو بیوی کا خرچ اٹھا سکے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نکاح کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو، اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو، کیونکہ فرمایا کہ جو روزہ ہے تمہاری خواہشات کو توڑ دیتا ہے، تمہارے نفس کو مار دیتا ہے، تمہارے نفس کے اندر اٹھنے والی ناجائز آرزوؤں کو روزہ ختم کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس کی تاکید فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے آنے سے پہلے جو امت گزری ہے وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ حضور سے پہلے جو نبی گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ کتنے روزے؟ جیسے رمضان کے 30 روزے ہم پر فرض کیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی 30 روزے اللہ نے فرض کیے، اور انہیں حکم تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آئے تو 30 روزے رکھا کرو۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ماہ رمضان کبھی سخت گرمیوں میں آ رہا ہے، پھر دیکھا کہ ماہ رمضان کبھی سخت سردیوں میں آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ماہ رمضان نہ سخت سردیوں میں چاہیے نہ سخت گرمیوں میں چاہیے، بلکہ ایسا موسم ہو نہ سردیوں کا ہو نہ گرمیوں کا ہو، صرف ہوا کا موسم ہو اور ٹھنڈا موسم ہو، ہم صرف ایسے ہی موسم میں روزہ رکھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، گرمی کے دنوں کے 10 دن ہم پر اضافہ فرما، سردیوں کے دنوں کے 10 دن اور اضافہ فرما، جو 30 دن تو نے کہا ہمیں 50 دن کے روزے عطا کر، ہم 50 دن تو روزے رہیں گے لیکن گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں نہیں، صرف ٹھنڈے ہوا کے دنوں میں روزہ رکھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کو بدل رہے ہیں تو خالق کائنات نے ان کے جس طرح وہ چاہتے تھے ان کی خواہش کے مطابق 50 دنوں کے روزے فرض کر دیے۔ جب 50 دنوں کے روزے فرض ہوئے، ان لوگوں پر بہت بڑا مشکل نظر آنے لگا، بہت بڑا بوجھ نظر آنے لگا، انہیں ایسے محسوس ہوا کہ ہم یہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا، اتنے زیادہ روزے ہم کیسے رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو 30 روزے تمہیں فرض کیے تھے، تم نے اپنی جانب سے جان بوجھ کر یہ 50 روزے تم نے خود بڑھا لیے ہیں، اب یہ رکھنا تم پر فرض ہے، اگر نہیں رکھو گے تو تمہیں گناہ بھی ہوگا، میرا عذاب بھی تم پر آئے گا۔ تو پچھلی امتوں کا یہ حال تھا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کے لیے آسانی عطا کی، مگر ان امتوں نے خود اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا۔